اسرائیلیوں نے حضرت پر اعتراض کیا کہ آپ کیسے ابراہیمی ہیں، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں؟ تو جواب آیا کل طعام، ہر حلال کھانا، طعام بمانے مطعوم کے ہیں، ہر حلال کھانا، کان حل لبنی اسرائیل، بالکل حلال تھا اسرائیلیوں کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام کیا تھا حضرت یعقوب نے اپنے بارے میں۔ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف ہوئی تھی، حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک تدبیر شفائی بتا دی گئی کہ اے یعقوب، کسی محبوب چیز کو چند دن کے لیے ترک کر دو۔ اور اہل طب کہتے ہیں کہ عرق النساء کثرت لحم سے، گوشت خوری سے پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ گوشت کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری صحت کے لیے فائدہ ہے تو میں کبھی بھی یہ گوشت استعمال نہیں کروں۔ پیغمبر تھے، جب حضرت نے اس کو ترک کر دیا تو ممکن ہے اس زمانے کے مسلمانوں نے بھی اتباع للنبی، تباً اور تبعاً کیوں نہ ہو، ترک فرما دیا۔ بس اس گوشت اور اس دودھ کی حرمت اتنی سی ہے، نہ شرائع میں حرام ہے اور نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ حضرت یعقوب نے عذر و عذر کچھ دنوں کے لیے احتیاط فرمائی۔ چنانچہ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ما حکم تحریم الحلال، ایک حلال چیز کو حرام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں 3 قول ہیں اور 3 قسمیں ہیں۔ اذا حرم الحلال اعتقادا بدون دلیل شرعی کفر، اگر کسی نے کسی حلال کو حرام کہا بغیر کسی دلیل شرعی کے تو خلاصۃ الفتاوی میں، بزازیہ میں، قاضی میں، بحر میں، نہر میں، تبیین میں، تمام معتبرات میں ہے کہ یہ کفر ہے۔ استحلال الحرام اور استحرام الحلال دونوں کفر ہے جب اعتقاد ایسا ہو۔ اور اگر کسی حلال چیز کو حرام کر دیا اپنے اوپر بطور نظر کے کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں اس کو ترک کر رہا ہوں، تو دیکھنا یہ کہ شریعت نے اجازت دی یا نہیں۔ اگر اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں 10 دن کے لیے دودھ نہیں پیوں گا، تو شریعت مقدسہ نے 10 دن تک مسلسل دودھ پینے کا کوئی حکم نہیں دیا، اجازت۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں عمر بھر گائے کا گول استعمال نہیں کروں گا تو یہ غلط کہتا ہے۔ گائے کے گوشت کا استعمال سنت طریقہ ہے اور ایمان اور ہندو پن میں امتیاز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بطور طبیعت کے یا طب کے، حکمت اور طب کا مشورہ ہے کہ اس چیز کو ترک کر لیں، جیسے شوگر والے میٹھا نہیں کھا سکتے، حتیٰ کہ شہد اور کھجور سخت مضر، سلب البصارت کا باعث اور ہارٹ فیل ہونے کا باعث۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ شہد میں شفا ہے، وہ کم عقل ہے، ان کو آیت کی عقل نہیں ہے، وہ پہلے دور تفسیر میں آ کے بیٹھ جائے، اور کچھ تمیز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور آپ اس سے کہیں کہ آپ آپریشن نہ کرائے، راڈ نہ ڈلوائے، بلکہ شہد کھائے، اور یہ عمر بھر کے لیے اس کو بیکار کر دے۔ تو اگر طبعی اور طبی طور پر کوئی شخص ایک چیز کو ترک کر رہا ہے تو شرعاً جائز ہے۔ اگر یعقوب نے شرعاً ناجائز کہا ہے، جیسے کہ ایک روایت امام رازی نے نقل کی ہے، تو خدا کے پیغمبر ہیں، انہیں اجازت تھی۔ اور اگر یعقوب علیہ السلام نے احتیاط فرمائی ہے طبعی اور طبی تو اجازت ہے تمام شرائع میں۔ اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے چند دن کے لیے
ارق النساء کے مرض سے نجات پانے کے لیے ترک کیا ہے تو بھی جائز ہے، احتیاط ان بعض الاشیاء، یہ بھی جائز ہے۔ ہر اعتبار سے یعقوب علیہ السلام کا فعل مستحسن و مبارک تھا، وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ شرائع ابراہیمیہ میں اس کی اجازت نہیں، یہ غلط در غلط۔ کل طعام، ہر حلال کھانا، کان حلن، تھا قابل استعمال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام سمجھتا حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر۔ اسرائیل نام ہے یعقوب کا، اور یا یعقوب نام ہے اور اسرائیل لقب ہے، قولان مشہوران لأہل التفسیر۔ یعقوب کہتے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے نہیں پلتے تھے، بیٹے نہیں پلتے تھے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ بیٹے کا نام یعقوب رکھیں۔ یعقوب کے معنی ہے ایڑی کے بعد ایڑی رکھنے والا، یعنی اس کے بعد دوسرا آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا اور اس کے اور بھائی بھی ہو گئے۔ اور اس قسم کے ٹوٹکے اور تدابیر جائز ہے، جیسے ایک بچی کا نام بشرا رکھا، تجربہ ہے، اس کے بعد بھائی پیدا ہوتا ہے۔ اور حالت حمل میں بچے کا نام محمد تجویز ہوا تو لڑکا ہی ہوتا ہے، جتنے محمد نام کے سب یہی ہے۔ محمد بنوری مرحوم کی بھی تمام بہنیں تھیں، حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ۔ سخاوی کے قول البدیع میں دیکھا کہ حالت حمل میں تجویز لڑکے کا نام محمد کیا جائے، حق تعالیٰ اس کی عزت رکھتا ہے اور لڑکا محمد بنوری پیدا ہو۔ بہرحال ناموں کے اندر اثرات مانے ہوئے ہیں، خیر کے اثرات یقیناً ہے۔ بعض نام ایسے ہیں جو مقدس ہے لیکن غم کے ہیں، جیسے ابراہیم، یوسف۔ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، گر بگڑ بیٹھا تو میں لائے کہ تعزیر بھی۔ یوسف اصف سے ہے، حضرت بنوری مولانا یوسف صاحب بنوری، مولانا محمد یوسف صاحب کمبل پور، مولانا محمد یوسف صاحب چشمئی، مولانا محمد یوسف صاحب مردان، چاروں یوسف حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ کے بیٹک میں جمع تھے، اور ہر ایک داستان ہے۔ میں ایسا پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا۔ حضرت بنوری نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ یوسف اصف سے ہے، تم لوگ مانتے نہیں، کیونکہ ایری نے کہا کہ یہ سیف سے ہے، حسین الوجہ کے معنی میں ہے، وہ کمزور بات ہے، اصف سے یوسف۔ اب سوال یہ کہ انبیاء کے نام کیوں ہیں؟ تو انبیاء عمومی دنیا سے ڈرتے نہیں، دنیا انبیاء کے ایسے ہتھیلی میں رہتی، کچھ بھی نہیں۔